السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بخوبی خوشی کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دیمک کے بارے میں۔ دیمک کو عربی زبان میں ارزتن کہتے ہیں۔ دیمک گھن یہ ایک چھوٹا سا جانور آدھے مسور کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور لکڑی کو کھاتا رہتا ہے۔ اس کو سرفتن بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ زمین کا کیڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی کاریگری کا اظہار زمین میں ہی کرتا ہے تو یہ زمین ہی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور اسے دابۃ الارض کہنے لگے ہیں۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیمک جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے 2 لمبے لمبے پر نکل آتے ہیں جن سے وہ اڑنے لگتا ہے اور اسے دابۃ الارض یعنی زمین کا کیڑا بھی کہتے ہیں۔ اسی کیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جنات کو اطلاع دی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ چونٹی دیمک کی دشمن ہوتی ہے، چنانچہ چونٹی اس کے پیچھے کی جانب سے آتی ہے اور اسے اٹھا کر اپنے سوراخ کی طرف لے کر چل دیتی ہے، لیکن اگر وہ دیمک کے سامنے سے آتی ہے تو وہ اسے قابو میں نہیں کر پاتی، اس لیے کہ دیمک اس وقت مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ دیمک کی خصوصیات کیا ہے؟ دیمک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جال کی طرح ایک اچھا سا لکڑی کا مکان بنا لیتا ہے اور وہ نیچے سے بنتا ہوا اوپر کی طرف چڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے گھر کی کسی جہت میں ایک چوکور دروازہ ہوتا ہے اور اس کا گھر ایک تابوت ہوتا ہے۔ اسی سے کہا گیا ہے کہ بڑے بزرگوں نے قبرستان کی عمارت اپنے مرنے والوں کے لیے بنانا سکھایا ہے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جب قریش کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا ہے تو یہ بات قریش کو ناگوار معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے اس کا یہ اثر لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر غم و غصہ کا اظہار کرنے لگے، اور قریش نے بنو ہاشم کے خلاف آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ وہ اب سے ان مسلمانوں سے نکاح نہیں کریں گے اور نہ تجارت کا معاملہ کریں گے اور نہ ان سے ملیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیمک کے شرعی حکم، دیمک کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی شریعت میں دیمک کا کیا حکم ہے۔ دیمک جو ہے وہ ایک گندی چیز ہے، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ قاضی حسین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ جہاں دیمک نے گھر بنا لیا ہو اور وہ زمین ڈھیلے دار ہو تو اس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، اور وہ مٹی دیمک کے لعاب کے اختلاط کی وجہ سے مانع نہیں ہوگی، اس لیے کہ دیمک کا لعاب پاک ہے، لعاب یعنی تھوک۔ تو گویا دیمک کی لعاب دار مٹی کا حکم اس آٹے کا ہو گیا جس کو کسی سرکہ یا گلاب کے عرق سے گوندا گیا ہو، لیکن دیمک کی چاٹی ہوئی لکڑی یا کتاب کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو تو ان سے تیمم کرنا ناجائز ہے، اس لیے کہ مٹی نہیں ہے اور تیمم صرف مٹی سے جائز ہے۔ دیمک کے تعبیر کے بارے میں جو ہے کہ بھئی خواب کے اندر اگر دیمک دکھے تو کیا حکم ہے، تو اس کا ایک ہی حکم ہے دیمک کی تعبیر کے بارے میں۔ دیمک کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے تو وہ علوم میں بحث و مباحثہ اور تکرار وغیرہ پر دلالت کرتا ہے۔ دوستو، بس آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہی ہو جاتا ہے، تو آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے گروپ میں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ہر گروپ کے اندر، ہر کانٹیکٹ کے اندر اس چینل کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔